اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام حسین علیہ السلام خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کربلا کیوں نکلا، میرے کربلا نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے کربلا نکلنے کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور لوگوں کو جہالت اور گمراہی کے دلدل سے نکالنے کے لیے امام نے قیام کیا۔ اور عزیزو، امام نے اس مقصد کو، اس وصیت کو بار بار بتا کے یہ دنیا تک پیغام پہنچا دیا کہ بعد میں آنے والے دشمن یا اس وقت کی حکومت اس تحریک کو غلط رخ نہ دے کہ اس حکومت کے حصول کے لیے نکلے تھے یا کوئی اور دوسرے مقصد کے لیے امام نکلے تھے۔ لہٰذا امام نے پہلے ہی اپنے مقصد کو بیان کر دیا کہ میں نکلا کیوں، میں نے قیام کیوں کیا ہے۔ امام نے خود اس مقصد کو بیان کر دیا، چاہے غیر یا اپنے اس مقصد کو غلط رخ نہ دے دے۔ مثلا جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا لوگوں نے غلط رخ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ جو قربان ہوئے ہیں وہ تفدیہ ہے۔ تفدیہ یعنی فدیہ کیا ہے خود کو۔ فدیہ کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تفدیہ کا مطلب یعنی اپنی تمام امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر وہ صلیب پہ چڑھ گئے، اپنی تمام امت کے لوگوں کا جو ہے گناہ اپنی گردن پہ لے لیا ہے۔ لہذا ہم جتنا بھی گناہ کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لہذا اس سے بھی بچایا ہو، یہی بچایا کہ پڑھو حضرت سلمان سے کرسچن اور نصارہ اور یہودی پوچھتے ہیں کہ آپ تو پہلے کرسچن تھے، آپ نے کیسے جو ہے اسلام کو آپ نے قبول کر لیا؟ یہودی اور نصارہ دونوں پوچھتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس وجہ سے کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم خدا کی اولاد ہیں اور اس کے رشتہ دار ہیں، خدا کی اولاد اور اس کے رشتہ دار ہیں۔ لن تمسن النار الا ایاما معدودات، اور ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند روز کے لیے۔ اور دوسری چیز عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی تمام امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر صلیب پہ چڑھ گئے، جبکہ یہ دونوں باتیں عقل سے جو ہے دور ہیں کہ ایک انسان گناہ خود کرے اور دوسرا ذمہ دار ہو۔ لہذا یہ بات عقل کے منافی ہے، لہذا میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ صلوات پڑھی بار محمد عقل کے منافی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا۔ پہلے قیام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور دوسرا قول چھٹے امام کا وہ بذل مہجتہ، میں امام حسین نے کیوں خون دیا؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کو جہالت اور گمراہی کے دلدل سے نکالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، کیونکہ عوام اس حد تک جاہل ہو گئی تھی کہ یزید جیسے شخص کو خلیفہ مسلمین سمجھ رہی تھی، یعنی امت کی جہالت اس منزل پہ پہنچ گئی تھی کہ یزید جیسے شخص کو اولی الامر سمجھ رہی تھی جس کی اطاعت واجب ہے، جبکہ وہ کھلم شراب بھی پیتا تھا، زناکاری بھی کرتا تھا، کسی بھی حرمت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو عزیز امام نے اسی جہالت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور امر بالمعروف کے لیے اور لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اور عزیزوں، لوگوں کی جہالت اس منزل میں پہنچ گئی تھی کہ چوتھے امام بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین کو قتل کر رہے تھے وہ قصد قربت سے قتل کر رہے تھے، جو قصد قربت سے قتل کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔
لوگوں کی اس حد تک، کیونکہ اس کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں، تو لہٰذا امام نے اس اعلان سے بتا دیا کہ لوگ اس کو فدیہ قربانی نہ سمجھ لیں. جیسے اپنے یہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین نے قربانی اس لیے دی ہے تاکہ اپنی تمام امت میں شیعوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. اپنے یہاں بھی ایک نظریہ، جبکہ یہ خیال باطل ہے. اور عزیز خود کرسچن میں بھی ایک زمانہ میں یہ ایسا تھا کہ کرسچن میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ کرسچن کے جو عالم ہوتے تھے وہ لکھواتے تھے، کوئی مثلا جنت خریدنا ہے تو اتنا پیسہ دے دو اور یہ رسید لے لو، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ رسید تمہیں مل جائے گا. جنت کا رسید، اتنا پیسہ دو جتنا بیگھا چاہیے، بیگھا بتاؤ پیسہ دو، اور ہم تجھے یہ نہیں. عوام سے کس طریقے سے پیسے اخذ کرنے کا طریقہ تھا کہ وہ جنت بیچتے تھے. ایک آدمی بڑا چالاک تھا اس زمانے میں، تو اس نے سوچا کہ کس طریقے سے اس چیز سے لوگوں کو نکالا جائے، کس طریقے سے لوگوں کی جہالت کو دور کیا جائے، کیونکہ اب جنت بک رہا ہے. اور جو ہے وہ لکھ کے دے دیتا تھا اتنا بیگھا چاہیے، اتنا پیسہ دے دو. اب اس نے سوچا، اس نے اپنے عالم جو اس زمانے کا ٹاپ تھا، جو سب سے بڑا رہنما تھا، اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہمیں تو جنت نہیں خریدنا، ہمیں پورا جہنم خریدنا ہے، پورا کا پورا جہنم خریدنا. اب بیچارے یہ بھی سوچنے لگے کہ بھائی یہ عجیب آدمی ہے، اب تک جتنا آدمی آ رہا تھا سب کہہ رہا تھا ہمیں جنت خریدنا ہے، اور یہ آیا ہے کہہ رہا ہے کہ پورا کا پورا جہنم خریدنا، تھوڑا سا نہیں. تو یہ لوگ بھی سمجھ نہیں پائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ پورا کا پورا جہنم خریدنا ہے، تھوڑا سا بھی نہیں. اب اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کم ہی پیسہ میں ہم تمہیں لکھ دیتے ہیں. اب رسید بھی ملتی تھی، اسی طریقے سے معاملہ نہیں ہوتا تھا، رسید بھی دیتے تھے. تو اب اس کو دے دیا رسید. اب یہ لوگوں کے درمیان آتا ہے اور کہتا ہے بھائیو اب تمہیں جنت خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں انٹری ہی بند ہے، جہنم میں انٹری بند ہے، کسی کو اجازت میری طرف سے نہیں ہے کہ میرے جہنم میں داخل ہو، لہذا تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ جنت خریدو، جنت خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان محترم لہذا اس کو تفدیہ نہ قرار دیا جائے، فدیہ قرار نہ دیا جائے. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے مقصد کو بتایا. بار بار امام نے اپنی شہادت کے مقصد کو بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم میرے مقصد کو تم وسیلہ بنا دو، میرے مقصد کو تم وسیلہ بنا دو. لہذا یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ کوئی چیز مقصد نہیں ہے. آج ہمارے سماج کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے وسیلہ کو مقصد بنا دیا ہے، ہم نے راستے کو منزل بنا دیا ہے، جبکہ یہ کوئی چیز مقصد شہادت نہیں ہے، بلکہ مقصد شہادت علامہ فضل اللہ فرماتے ہیں کہ مقصد شہادت یعنی زندگی میں دین کو رائج کرنا ہے. یہ ساری چیز ذریعہ ہے کہ انسان دیندار بن جائے. امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ انسان جہالت سے نکل جائے. اگر کوئی انسان صاحب علم ہو جاتا ہے تو امام کا مقصد حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ امام کا جملہ ہے کہ میں نے اس وجہ سے خون دیا تاکہ لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے نکال دوں. تو لہذا امر بالمعروف اور جہالت سے نکالنے کے لیے. لیکن عزیزان محترم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پورے دین میں سے ہے، ہر انسان پہ واجب ہے، لیکن امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے کہ معروف کا علم بھی ہونا چاہیے. یہ سب پہ ضروری ہے. مجتہد کے بھی فتویٰ جو مسائل روز بروز پیش آتے رہتے ہیں ان کا یاد کر لینا ہر انسان میں واجب ہے. تو لہذا معلومات پر حضرت مسلم کی تحریک کیوں ناکام، جبکہ پورا شہر حضرت مسلم کے ساتھ تھا. تقریباً 40,000 افراد تک جو ہے حضرت مسلم کے ساتھ ہو گئے، تقریباً پورا شہر مسلم کے ساتھ تھا. کیوں آخر یہ تحریک ناکام ہو گئی؟ عزیزوں پہلی وجہ یہ کہ جب ابن زیاد پہنچتا ہے تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر تم لوگ جو ہے قیام مخالفت کر رہے ہو
میں نے یزید سے کہہ دیا ہے اور وہ ایک بڑا لشکر بھیج رہا ہے، لہذا جب وہ آئے گا تو تمہارے بچوں کو اور مردوں کو قتل کر دے گا، تمہاری عورتوں کو جو ہے کنیز بنا لے گا۔ لہذا اس کا اثر یہ ہوا کہ عورتیں گھر سے نکلنے لگی اور اپنے جو ہے بھائی کو، کوئی اپنے والد کو جو ہے ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے کر جانے لگے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ حضرت مسلم کی تحریک کے ناکام ہونے کی کہ اس زمانے میں علیف کا نظام، علیف جس طریقے سے مکھیا کا نظام، تو اس نے ابن زیاد نے سب کو اپنے پاس بلایا، سب کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھو اگر کسی کی عرافت میں، کسی کے علاقے میں، کیونکہ 50 سے 100 افراد تک اس کے انڈر میں ہوتے تھے، جو بھی عریف ہے، جو مکھیا ہے، اس کے انڈر میں وہ سب کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ لہذا اگر کوئی بھی ایک آدمی بھی اس عرافت میں پتہ چل گیا تو سارے لوگوں کا وظیفہ بند ہو جائے گا اور اس عریف کو اس کے گھر کے دروازے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ جھنڈ نکلنے لگے، کیونکہ سارا شہریہ بند ہو جائے گا، سارا راشن بند ہو جائے گا، لہذا ایک مشکل مالی بھی تھی۔ لہذا اور جو علیف تھا، جس کو بنایا تھا مکھیا، جو مکھیا تھا، اب اس کے لیے بھی ہے، اسے بھی مار دیا جائے گا، تو وہ اپنے ہمدمہ کے ساتھ نکلتا تھا تاکہ اس تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ اور تیسری وجہ ایک اقتصادی تھی۔ جب وہ ابن زیاد آیا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، میں تمہارے راشن اور ساری چیزوں میں جو بھی میں پیسہ بھی دیتا ہوں سب میں اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر تم نے ساتھ نہیں دیا، ان کا ساتھ دیا، تو تمہارا نام بھی شہریے سے ہٹ جائے گا، کوئی بھی راشن نہیں ملے گا۔ تو ایک اقتصادی، تیسری چیز اقتصادی سبب بنا جس کی وجہ سے یہ مشکل آئی۔ اور اقتصادی ایک اور پریشانی اقتصادی کے ساتھ، جو اس وقت کے جتنے مکھیا ٹائپ کے افراد تھے، جو سربراہ جو ہے قوم تھے، اپنے علاقے کے لیڈر تھے، ان کو اس نے رشوت کے ذریعے سے خرید لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پہ ایک شخص ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اس وقت جو ہے لوگوں کے پیٹ جو ہے بھرے ہوئے ہیں، رشوت سے بھرے ہوئے ہیں، تو عزیزان محترم، تو رشوت کے ذریعے سے سرداروں کو بھی خرید لیا۔ تو یہ پہلی چیز کہ یہ شائع کر دیا گیا کہ شام کا لشکر آ رہا ہے۔ دوسرا، علیف کے نظام نے جو ہے نقصان پہنچایا۔ تیسرا، اقتصادی معاملہ جس کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہوئی۔